السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فقال الملأ الذین کفروا سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تو بولے، الملأ سردار، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من قومہ اس کے قوم سے، اس کی قوم کے، ما نراکا ہم تجھے نہیں دیکھتے، الا مگر بشرن ایک آدمی، مثلنا ہمارے جیسا، وما نراکا اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو، اتبعکا تیری پیروی کرتے ہیں، تیری پیروی کریں، الا الذین مگر وہ لوگ جو ہم اراذلنا ہم میں نیچ لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، بادی الرأی سرسری نظر سے، وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت ہے، بل نظنکم بلکہ ہم خیال کرتے ہیں، کاذبین جھوٹے تم کو۔ ان آیات مبارکہ میں کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ایک تو رد کر دیا اور پھر اس کی 3 وجہیں بتلائیں۔ انہوں نے پہلی وجہ کہ تم ہماری طرح انسانی ہو، اور رسول کو تو انسانیت کے درجے سے بلند ہونا چاہیے تھا، اور وہ کوئی فرشتہ یا غیبی مخلوق ہوتا۔ دوسری وجہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نہ ماننے کی، کہ قوم کے چند غریب اور کمزور لوگ صرف آپ کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہم ویسے ہی اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ تیسری یہ بات کہ ان کافر سرداروں نے یہ کہا کہ تم کو اور تمہاری جماعت کو ہم پر کیا فضیلت ہے، کیا ساری خدائی میں سے الیاذ باللہ تم ہی ملے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کرنی تھی؟ ہم تم سے حسب نسب مال و دولت اور کسی بات میں کم نہیں ہیں، لہٰذا نعوذ باللہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی جھوٹے ہیں۔ ایسے ہی جاہلانہ سوال کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح ایک معمولی انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، پھر ان کے پاس کوئی مال و دولت کے خزانے نہیں ہیں، اکثر لوگ ان کے پاس غریب ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ہرقل جو شاہ روم تھا، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تبلیغی نامہ گیا تو اس کو جب یہ فکر ہوئی اس کے بارے میں تو اس نے تحقیق کرائی۔ عرب کے لوگ ملک شام میں اس وقت آئے ہوئے تھے، تو اس نے بلا کر سوالات کیے۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عرب قوم میں سے ان کی دعوت یعنی اسلام قبول کرنے والے قوم کے کمزور اور غریب لوگ ہیں یا قوم کے بڑے سردار ہیں؟ تو عربوں نے کہا کہ کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ تو اس پر ہرقل بادشاہ نے کہا کہ علامت تو سچے نبی ہونے کی ہے یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اول اتباع کرنے والے یہی غریب لوگ ہوتے ہیں۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، ارأیتم تم دیکھو تو، ان کن تو اگر میں ہوں، علی بینۃ واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی مجھے، رحمتاً رحمت، من عندہ اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، فعمیت وہ دکھائی نہیں دیتی، علیکم تمہیں، انلزمکموہا کیا ہم وہ تمہیں زبردستی منوائیں، وانتم اور تم، لہا کارہون اس سے بیزار ہونے والے ہو، ویا قومی اور اے میری قوم، لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، مالن کچھ مال، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر،
الا علی اللہ مگر اللہ تعالیٰ پر، وما انا اور نہیں میں بطارد ہانکنے والا الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، ولاکنی اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تمہیں قوما تجہلون ایک قوم جو جہالت کرتے ہو، ویا قومی اور اے میری قوم من ینصرنی کون بچائے گا مجھے من اللہ اللہ سے ان ترکتہم اگر میں ہانک دوں انہیں، ہانک دوں کا مطلب نکال دوں، افلا تذکرون کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو عزیز طلبہ ان آیات مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کافروں اور مشرکین کے جواب میں کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، پھر مجھے اللہ نے رسول کیوں بنایا؟ تو بے شک یہ صحیح ہے کہ میں انسان ہوں، مگر انسان ہونا نبوت اور رسالت کی کوئی منافی تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک سارے کے سارے جو نبی آئے وہ انسانوں میں سے ہی تو ہیں نا۔ رہی یہ بات کہ تم یہ خیال کرو کہ میں نبوت اور ہدایت کا دعویٰ کر کے تمہارے مال و دولت کو لینا چاہتا ہوں یا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں، اور یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، میں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور اسی سے اجر کا طالب ہوں۔ باقی جو تم یہ کہتے ہو کہ غریب اور کمزور طبقہ نے میرا ساتھ دیا ہے وہی میرے ساتھ ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو یاد رکھو جب یہ لوگ مومن ہو گئے تو اور میرے گروہ میں داخل ہو گئے تو یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، ان کو میں کسی طرح بھی اپنے پاس سے نہیں نکالوں گا۔ رہی میری فضیلت تو ظاہر ہے کہ مجھے نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہے نہ میں غیب دانی کا مدعی ہوں کہ مجھے غیب کی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ جاہلوں کے جواب میں در حقیقت حلم اور بردباری سے کام لینا چاہیے، اور یہ اخلاق انبیاء ہے۔ غریب طبقہ اگر مومن ہو گیا تو اس مالدار طبقے سے بہتر ہے جو کافر اور بے ایمان رہا۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہمیں بھی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔